اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تم چلے جاؤ گے. لا تسمعوا لهذا القرآن. اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور سننا اور سنانا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے. اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے. لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدا کے خلاف جو ہے شور اٹھا اس ملک کے اندر. اور آخر وہ قوت شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں، ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے، کبھی کبھی دوردرشن پہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بینڈ ہے. پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام نشر نہیں کر سکتا. باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے، کوئی مغرب کی بات کر جائے، نہ کوئی تسلسل ہو. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر، پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. تو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں، مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا. اس میں ایک تدریج ہے، ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی. تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے. لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو. ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ. اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے، اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ، وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو، عذاباً شدیداً، بہت سخت عذاب کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے. یہ قرآن کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہے ہمیشہ کا رہنا. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے، واویلا کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا